24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publisher. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ٹیچر، سنو مین پبلشرز کی جانب سے خوش آمدید۔ یہ سیشن پہلی جماعت کی اردو کے باب نمبر 2 پر ہے، جو کہ ایک نظم پر مشتمل ہے۔ نظم کا عنوان ہے نعت۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں حاصلات تعلم پر۔ پہلے سیشن میں آپ سے حاصلات تعلم پر بات کر چکا ہوں اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ حاصلات تعلم کیا ہے۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ 2 حرفی، 3 حرفی اور 4 حرفی ارکان والے الفاظ لکھ سکیں۔ آہنگ اور لے کے حوالے سے سادہ مصرعے، اشعار اور نظمیں سن کر لطف اندوز ہو سکیں۔ مختصر نظمیں انفرادی طور پر اور مل کر ترنم سے پڑھ سکیں۔ الفاظ کے جوڑ توڑ لکھ سکیں، یعنی حروف کی مختلف اشکال کی صورت میں۔ ہلکی اور بھاری آوازوں کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ 2 سے 3 ارکان والے الفاظ استعمال کرتے ہوئے آسان جملے بنا سکیں۔ پوچھا گیا سوال سمجھ کر اس کا جواب دے سکیں۔ حرکات یعنی پیش، زبر، زیر وغیرہ کی تبدیلی سے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں۔ سادہ الفاظ سن کر لکھ سکیں، جسے ہم املا کہتے ہیں۔ ماحول سے متعلق کسی عنوان پر خود سے 2 سے 3 جملے لکھ سکیں۔ بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، نظم کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہیں۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ ہم سب کون ہیں؟ اگر یہ سوال پہلی کوشش میں بچے نہ سمجھ سکیں تو پھر انہیں آپ اشارہ دے سکتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے ہم کون ہیں۔ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم کا اسم مبارک کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لفظ اسم مبارک ہی استعمال کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی تعریف میں لکھی گئی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی کوئی نعت سنی ہے؟ ان سوالات کی مدد سے آپ جو بھی گفتگو بچوں کے ساتھ کریں گے، اس کا مقصد اس نظم کے عنوان تک بچوں کو لے جانا ہے۔ لیکن نعت کی قرأت کرنے سے پہلے طلباء کو نعت پڑھنے اور سننے کے آداب سے ضرور آگاہ کیجیے۔ خاص طور پر 1-2 باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ بچے پوری توجہ کے ساتھ نعت پڑھیں اور سنیں، اور نعت پڑھنے اور سننے کے عمل کے دوران بچوں کو آپ خاص طور پر بتانا ہوگا کہ وہ کسی قسم کی اور گفتگو میں شامل نہ ہوں اور بہت ادب کے ساتھ وہ بیٹھیں اور نعت پڑھیں یا سنیں۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ
اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ ایک بات میں ضرور آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ حمد ہو یا نعت ہو یا کوئی بھی نظم یا غزل ہو، دیکھیے شعر جب پڑھا جائے تو وہ شعر لگے سننے والے کو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وزن کا خیال رکھا کریں اور شعر کو شعر ہی کی طرح پڑھیں، اور اس میں پھر اشعار کی بحر اور لے۔ دیکھیے شاعری ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، پتہ چلے کہ شعر پڑھا جا رہا ہے۔ ہم کو ہیں دل سے پیارے، آنکھوں کے ہیں وہ تارے، ہم سب کے ہیں سہارے، پیارے نبی ہمارے۔ نیکی ہمیں سکھائی اور شمع حق جلائی، کی دور ہر برائی، پیارے نبی ہمارے۔ اندھیاروں کو مٹایا، دنیا کو جگمگایا، ہر بت کدے کو ڈھایا، پیارے نبی ہمارے۔ ان سے کرو محبت، سب کے لیے ہیں رحمت، ہر دل میں ان کی الفت، پیارے نبی ہمارے۔ یہ میں پڑھتا نہیں ہوں سبق کے اہم نکات، چونکہ یہ آئندہ کے ابواب میں بھی آئیں گے، یہ آپ اپنے طور پر ان کو پڑھ لیجئے گا۔ ہدایت برائے اساتذہ کرام اور سبق کے اہم نکات، اور اس سے پہلے ٹھہریں اور بتائیں۔ جہاں میں ضرورت محسوس کروں گا کہ میں کسی ایسے نوٹ کی وضاحت کر دوں تو وہ میں کر دیا کروں گا۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کی مشق بھی کروائیے۔ یہ چند الفاظ ایسے ہیں جو غلط استعمال ہو رہے ہیں، ہم ساتھ ساتھ ان کی درستی کرتے جائیں گے۔ جیسے یہ لفظ درستی آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس کو عام طور پر درستگی کے طور پر لکھا جاتا ہے، مگر وہ غلط ہے۔ یہ صحیح لفظ درستی ہے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ میں جب ایسے الفاظ کے تلفظ کی بات کیا کروں گا تو میں عام طور پر تقریباً ہر لفظ کے معاملے میں یہ وضاحت کر دیا کروں گا کہ ایک لفظ بولا کیسے جاتا ہے عام طور پر، لیکن اس کو صحیح طور پر بولا کیسے جانا چاہیے۔ اور یہ بھی آپ نوٹ کریں محترم ٹیچر کہ تلفظ کے معاملے میں ہمیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک لفظ کا صحیح تلفظ کہیں پڑھا یا کہیں سنا اور ہمارے علم میں آیا کہ اس کا صحیح تلفظ یہ ہے، اور اس کے بعد ہم ہمیشہ اس لفظ کا صحیح تلفظ ہی بولنا شروع کر دیا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے، ایک شعوری کوشش کے ساتھ ان الفاظ کو بولا جاتا ہے، اور پھر تھوڑے وقت کے بعد یہ پھر عادت بن جاتی ہے کہ ہم ان الفاظ کو صحیح بولنا شروع کر دیں اور پھر صحیح بولنا جاری رکھیں۔ میں یہ الفاظ آپ کو بول کے سناتا ہوں۔ پیارے، دیکھیں یہ لفظ آپ کو معلوم ہوگا کہ عام طور پر اس کو بولا جاتا ہے پیارے، یعنی پے کے اوپر زبر کی آواز دی جاتی ہے۔ صحیح ہے کہ پے کے نیچے زیر ہے اور اس کو بولا جائے گا پیارے پیارے۔ سکھائی، بولا تو عام طور پر یہ صحیح جاتا ہے، لیکن بعض بچے جن کو اتنا شعور نہیں ہے تلفظ کے بارے میں، وہ غلطی سے پھر اس کو سکھائی بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا سین کے نیچے زیر کے ساتھ اس کو بولا جائے گا سکھائی۔ اسی طرح مٹایا، جگمگایا، یہ دیکھیں 3 حروف ایسے ہیں جن پر اعراب ہیں۔ جیم پر زبر ہے،
کاف پر جزم ہے اور پھر میم پر زبر ہے۔ ان تینوں کو اعراب کے ساتھ پڑھتے ہوئے جیم پتہ چلے کہ جیم اور میم کے اوپر زبر ہے۔ جگمگایا، چونکہ عام طور پر پڑھنے میں یا بولنے میں لوگ میم کو اس طرح بولتے ہیں جیسے اس پر بھی جزم ہو۔ میم کے اوپر زبر کو نظر آنا چاہیے، سنا جانا چاہیے۔ جگمگایا، محبت میں عام طور پر بولنے میں، محبت میں نہیں، بولنے میں میم پر بعض اوقات پیش بول دی جاتی ہے محبت، وہ غلط ہے۔ یہ لفظ میم کے اوپر زبر کے ساتھ محبت بولا جائے گا۔ طلباء کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کے معنی پر بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، یہ جو الفاظ کے معنی میں آپ کو بتایا کروں گا ہر باب میں، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو ان کے معنی نہیں معلوم۔ بعض جگہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایک لفظ آپ کو بہت بہت آسان لگتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اتنے آسان لفظ کے معنی بھی ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ آپ کو نہیں بتائے جا رہے۔ ایک لفظ جو آپ کو بہت بہت آسان لگتا ہے، وہ عین ممکن ہے کہ بچے کے لیے آسان نہ ہو۔ اس لیے بہت سے الفاظ آپ کو ایسے ملیں گے جو آپ کو تو بہت آسان لگتے ہوں گے، اور مگر بچے کے لیے وہ مشکل ہوگا۔ اس لیے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ پھر وہ معنی بچے کو ضرور بتائیں۔ اور ایک دوسری اہم بات جو میں اس ضمن میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے نا کہ الفاظ کے معنی میں آپ کو زبانی بتا دوں، اس میں ایک خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معنی آپ ہو سکتا ہے بھول جائیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ پوری تمام آنے والی کتابوں کے ضمن میں بھی آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جن الفاظ کے جو معنی ان کیو آرز میں دیے جایا کریں گے، وہ معنی وہ ہیں جو لغت میں سے لیے ہوئے ہیں۔ یہ معنی کے طور پر یہ جو الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں، یہ لغت میں سے لیے گئے الفاظ ہیں معنی کے طور پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سند ہے ہمارے لیے کہ ان الفاظ کے معنی۔ اور ایک تیسری بات بھی میں یہاں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ میں نے کوشش کی ہے کہ وہ الفاظ جن کے ایک سے زیادہ معنی ہیں، اور آپ جانتے ہیں محترم ٹیچر کہ زیادہ تر الفاظ کے معنی ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں، تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایک لفظ کے وہ معنی دوں یہاں کیو آر میں جو سیاق و سباق کے مطابق سبق میں وہ معنی بنتے ہیں، یعنی ٹیکسٹ کے مطابق۔ اس کے معنی تو ایک سے زیادہ، ہم تمام معنی تو نہیں دے سکتے ہر لفظ کے، لہٰذا وہ معنی دیے ہیں جو ٹیکسٹ میں اس لفظ کے بنتے ہیں۔ ورنہ شاید میں اس سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایک تو لغوی معنی ہوتے ہیں ہر لفظ کے، اس کے علاوہ ایک سے زیادہ معنی وہ ہوتے ہیں جن کو ہم مجازی کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں فیگوریٹو میننگز۔ شمع، چراغ، موم بتی، لیکن چراغ کے بھی مجازی معنی ہوتے ہیں، شمع کے بھی ہوتے ہیں۔ حق کے معنی
بنیادی طور پر تو سچائی کے ہیں، لیکن آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ حق جو لفظ ہے اس کے معنی خدا کے بھی ہیں۔ میں اسی لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا محترم ٹیچر کہ آپ نے اگر اردو زبان کی تدریس کرنی ہے تو میری آپ سے یہ ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ اپنی ایک لغت، اچھی لغت ضرور رکھیں، اور عین ممکن ہے کہ ایک لغت استعمال کرنے کے بعد پھر آپ یہ محسوس کریں کہ مجھے تو ایک سے زیادہ لغات کی ضرورت ہے، اور پھر آپ ایک اور لغت خرید۔ اندھیرے جگمگایا، روشن کیا، بت کدھا، بت خانہ، الفت، محبت۔ اب یہ جب معنی آپ بتا رہے ہوں گے تو عین ممکن ہے بت خانہ، بت کدھا کے معنی آپ جب بت خانہ بتائیں تو بچے اس کو پرسیو نہ کر سکیں کہ یہ بت خانہ ہوتا کیا ہے۔ اب آج کے زمانے میں تو ہوگا کہیں نہ کہیں، مگر پچھلے زمانے میں بت خانے ہوتے تھے، باقاعدہ ایک جگہ ہوتی تھی جہاں بت بنا کے رکھے ہوتے تھے۔ تو آپ پھر بچوں کو بتائیں گے کہ جیسے عبادت گاہ ہے ہماری اور باقی مذاہب کی بھی، اسی طرح بت خانے ہوتے تھے جہاں مٹی کے بنائے ہوئے بت رکھے جاتے تھے اور ان کی عبادت ہوتی تھی، پوجا ہوتی تھی۔ اب آپ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ آنکھ کا تارا ہونا کا مطلب بطور محاورے کے بتائیں، اور آپ اس سے ایک دو جملے بھی بنا کے بچوں کو بتا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بہت عزیز اور پیارا ہونا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کے بارے میں کہہ سکتی ہے کہ تم تو میری آنکھ کے تارے ہو۔ یا ایک اور سینس میں آپ کسی کے بارے میں طنزیہ انداز میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا وہ تو فلاں بندے کا آج کل اس کی آنکھ کا تارا بنا ہوا ہے، یعنی اس کو بہت عزیز ہے۔ ہر بت کدے کو ڈھایا کی تشریح کرتے ہوئے بچوں کو بتائیں کہ بت کدہ کیا ہوتا ہے، بت پرستی کیا ہوتی ہے، اور نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے ختم کیا۔ بلکہ بت کدے کو ڈھانے کے ضمن میں آپ ان کو مختصراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ بتا سکتے ہیں جنہوں نے ایک بت خانے میں جا کے سارے بتوں کو ڈھا دیا، ان کو توڑ دیا، اور جو سب سے ان کا جو ہیڈ بت تھا، سب سے بڑا بت جو تھا، اس کو رہنے دیا۔ اور جب لوگوں کو پتہ چلا وہاں کفار کو کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ تو ان کا جواب تھا کہ یہ جو آپ کا خدا ہے، یہ جو سب سے بڑا بت آپ نے بٹھایا ہوا ہے، اس سے پوچھیں کہ یہ کس نے توڑے ہیں اور کیوں توڑے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کفار کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ بتوں کو توڑا گیا۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ الفاظ کے حروف کو الگ الگ لکھنا، صفحہ 54 سوال نمبر 4، یہ ویسے تو آپ کر ہی لیں گے، لیکن اس ضمن میں آپ سے خاص طور پر چھوٹی یہ اور بڑی یہ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ توڑ کرتے ہوئے اگر تو یہ کی آواز باریک ہے، یعنی ای کی آواز ہے، تو توڑ میں دیکھیں ویسے لفظ میں تو وہ 2 نقطوں والی یہ لکھی گئی ہے، مگر جب آپ توڑ کریں گے اس کا، بچوں سے توڑ کروائیں گے تو پھر ان کو بتائیں گے کہ اگر باریک آواز ہے
تو پھر چھوٹی یہ ہوگی، اگر اے یا اے کی آواز ہے تو بڑی یہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر پیر ہے تو توڑ میں چھوٹی یہ ہوگی، اور اگر پیر ہے تو توڑ میں بڑی یہ ہوگی۔ اب اس کا حاصل تعلم ہے کہ طلباء الفاظ کے جوڑ توڑ لکھ سکیں۔ ہلکی اور بھاری آوازوں والے الفاظ کی درست ادائی، صفحہ 56۔ حاصل تعلم ہے طلباء ہلکی اور بھاری آوازوں کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب اس میں آپ کو خاص طور پر آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بھاری آوازوں والے جو الفاظ ہیں ان میں بھاری آواز والے حروف کو جب بچے ادا کرتے ہیں، بعض اوقات کچھ بڑے بھی، تو وہ اس کو ہلکی آواز میں ادا کر جاتے ہیں، جبکہ بھاری آواز کو سنا ایسے جانا چاہیے کہ واقعی یہ بھاری آواز ہے۔ یعنی اگر لفظ بھائی ہے تو پھر بھیک چونکہ بھاری آواز والا حرف ہے تو پتہ چلے کہ بھ یہ آواز پیدا ہو، گھ دھ ڈھ دھاگا گھاس۔ اس کے آگے ہے حرکات کی تبدیلی سے ایک جیسے حروف تہجی والے الفاظ کے تلفظ میں تبدیلی، اور اس کا حاصل تعلم ہے طلباء حرکات کی تبدیلی سے الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ محترم ٹیچر، یہ بہت دلچسپ اور مفید سرگرمی ہے۔ یہ آپ کو مختلف جگہوں پر مختلف ابواب میں نظر آئے گی۔ یہ سرگرمی ایک ہی لفظ، ایک ہی حروف تہجی والے لفظ کی اگر کہ اعراب کو آپ تبدیل کر دیں تو نہ صرف یہ کہ اس کا تلفظ بدل جائے گا بلکہ اس کے معنی بھی بدل جائیں گے۔ اب یہ جیسے آپ کو قوسین میں نظر آ رہا ہے، ہوا ہوا، میل میل، تیر تیر، طور طور۔ اس کے بعد ہے تخلیقی لکھائی۔ بارش ہو رہی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حاصل تعلم ہے ماحول سے متعلق کسی عنوان پر خود سے 2 سے 3 جملے لکھ سکیں۔ اس میں آپ معمول بنا لیں محترم ٹیچر کہ جب بھی اس قسم کی لکھائی ہوگی تو بچوں سے وہ جملے لکھوانے سے پہلے آپ ان کے ساتھ کچھ گفتگو کریں، بلکہ اس کو کہتے ہیں متفقہ غور و فکر یا اجتماعی غور و فکر۔ گپ شپ کریں ان کے ساتھ، وہ بڑے دلچسپ نکات آپ کو پیش کریں گے تاکہ وہ ذہنی طور پر ان کے پاس بہت سے نکات آ جائیں اور ان میں سے پھر اخذ کر کے وہ 3 سے 5 جملے لکھ سکیں۔ محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ ناصر۔